سبسکرائب کریں سید احسناز چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلی بار اس معصوم بچی کو ساحل سمندر پر دیکھا تھا۔ میرا گھر سمندر سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ جب میں کبھی پریشان یا دباؤ کا شکار ہو جاؤں تو ساحل کا رخ کرتا ہوں۔ اس روز بھی میں ڈپریشن کی کیفیت میں ساحل سمندر پر پہنچا۔ وہاں میں نے اس 6 سالہ خوبصورت بچی کو گھروندے بناتے دیکھا۔ میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے سر اٹھایا، اپنے نیلی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ہیلو کہا۔ میں نے بے دلی سے جواب دیا۔ میں کسی چھوٹے بچے کے ساتھ گفتگو کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ بچی نے خود ہی بات بڑھائی، میں کنسٹرکشن کر رہی ہوں۔ اس جملے پر میں نے رسمن پوچھا، کیا بنا رہی ہو؟ بچی دھیرے سے مسکرائی اور بولی، پتہ نہیں، میں تو ریت کا لمس محسوس کر رہی ہوں۔ ایک بچے سے یہ خوبصورت اور گہری بات سن کر میں پہلی بار چونکا۔ مجھے لگا کہ ریت کا لمس محسوس کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں چلنے لگا۔ اتنے میں ایک سینڈ پائپر پرندہ، یعنی کہ پانی میں پھرنے والی لمبی چونچ والی چڑیا کی ایک قسم، غوطہ مار کر نیچے اترا۔ بچی کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ یہ خوشی ہے، کیا خوشی ہے؟ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ بچی نے سنجیدگی سے جواب دیا، میری مما کہتی ہیں سینڈ پائپر پرندہ ہمیشہ خوشی لاتا ہے۔ اتنے میں وہ پرندہ اڑ گیا۔ تلخی سے میں نے سوچا، گڈ بائے خوشی، ہیلو پریشانی۔ دراصل میں اس وقت بہت ڈپریس تھا۔ زندگی میرے کنٹرول سے بالکل ہی باہر ہو چکی تھی۔ میں شاید دوسری سمت چل پڑتا، مگر اس بچے نے ہمت نہیں ہاری۔ اس بار اس نے براہ راست بات کی، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے قدرے رکھائی سے جواب دیا، رابرٹ پیٹر۔ جواباً اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام وینڈی ہے، میں 6 سال کی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مسٹر پیٹر، آپ اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی معصوم سی ہنسی دیکھ کر اپنی تمام تر پریشانیوں کے باوجود بے اختیار میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے ہاتھ ہلایا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ وینڈی نے چل کر پیچھے سے کہا، مسٹر پی کسی روز دوبارہ تشریف لائیے گا، ہم ایک اور اچھے دن کو انجوائے کریں گے۔ اس واقعے کو کئی ہفتے گزر گئے۔ میری پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ دباؤ اور وقت کی کمی کے باعث دوبارہ مجھے بیچ پر جانے کا موقع ہی نہ ملا۔ ملازمت کی پریشانیاں، ماں کی علالت، کچھ اور مسائل، آخر ایک روز ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں شدید صدمے میں رہا۔ چند ہفتوں کے بعد آخر ایک روز میں نے برتن دھوتے ہوئے سوچا کہ مجھے آج ایک سینڈ پیپر پرندے کی شدید ضرورت ہے، جو میری زندگی میں خوشی کی ایک کرن تو لے آئے۔ میں نے اپنا کوٹ سنبھالا اور ساحل سمندر کی جانب روانہ ہو گیا۔ یخ بستہ ہوا مجھے ایک خاص کیفیت میں لے گئی۔ میں اس بچی وینڈی کو بھول چکا تھا کہ اچانک وہ ایک جانب سے نمودار ہوئی۔ اس نے مجھے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ مسٹر پی، آپ کیسے ہیں؟ میں خاموشی سے واک کرتا رہا۔ وہ بھی ساتھ چلنے لگی۔ میں نے ویسے ہی اس سے پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے انگلی کے اشارے سے ساحل کے قریب بنے ایک ہٹ کی جانب اشارہ کیا۔
تم کون سے اسکول جاتی ہو؟ اس سوال پر وینڈی چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر دھیرے سے بولی، میری مما کہتی ہیں ہم چھٹیوں پر ہیں۔ واک کرتے ہوئے وہ بچوں کی مخصوص انداز میں بولتی رہی۔ میں اس وقت ذہنی طور پر حاضر نہیں تھا، بار بار توجہ اپنے مسائل کی جانب چلی جاتی تھی۔ آخر میں نے وینڈی کو خاموش رہنے کا کہا، میں کچھ دیر تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مردہ سے لہجے میں اس نے پوچھا، کیوں؟ اس بات پر میں پھٹ پڑا، اس لیے کہ میری ماں مر گئی ہے۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ بات ایک 6 سالہ بچی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وینڈی کچھ دیر تک خاموش کھڑی رہی، پھر بولی، اوہو، پھر تو آج ایک بہت برا دن ہوا۔ میں نے تلخی سے جواب دیا، ہاں، آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن اور اس سے پہلے کے دن سب کے سب میرے لیے برے دن تھے۔ وینڈی نے معصومیت سے پوچھا، کیا اسے تکلیف ہوئی تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کس بات سے؟ 6 سالہ بچی نے اس بار بڑوں والی سنجیدگی سے پوچھا، جب وہ فوت ہوئی تھی تب؟ ظاہر ہے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، میں نے اس بار بھی تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے بعد میں ڈپریشن کے عالم میں واپسی کی جانب چل پڑا۔ مہینے ڈیڑھ بعد میں دوبارہ ساحل سمندر پر گیا۔ وہ بچی وینڈی مجھے نظر نہ آئی۔ مجھے اس دن والے رویے پر شرمندگی تھی۔ جب مجھے وہ کہیں نہ ملی تو میں اسی ہٹ کی جانب چل پڑا۔ میں نے دستک دی تو ایک شہد رنگ بالوں والی خاتون نے دروازہ کھولا۔ ہیلو، میں رابرٹ پیٹر ہوں۔ میں نے آپ کی بیٹی وینڈی کو آج بہت مس کیا ہے، اس لیے دستک دی کہ اس کا پوچھ سکوں۔ خاتون نے نرم لہجے میں میرا خیر مقدم کیا۔ مسٹر پیٹر، آپ اندر آئیے۔ وینڈی آپ کا بہت ذکر کرتی رہی۔ اگر اس نے آپ کو زیادہ تنگ کیا تو براہ مہربانی میری معذرت قبول کیجیے۔ شرمندگی سے میں نے فوراً تردید کی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو بہت اچھی بچی ہے۔ وہ ہے کہاں؟ اس پر کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ خاتون کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر خزاں اتر آئی۔ 1-2 منٹ خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، وینڈی پچھلے ہفتے مر گئی ہے مسٹر پیٹر۔ اسے خون کا کینسر تھا۔ یہ فکرہ میرے اوپر بجلی بن کر گرا۔ میں شوق میں آ گیا، کچھ بولا ہی نہ گیا۔ اس کی ماں بھرائی آواز میں کہنے لگی، آخری سٹیج تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ وینڈی کو یہ ساحل بہت پسند تھا، اس لیے میں اس کے آخری دنوں کے لیے اسے یہاں لے آئی تھی۔ وہ یہاں بہت خوش تھی، کہتی تھی کہ ہر دن ایک اچھا دن ہے۔ پھر پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران اس کی طبیعت زیادہ تیزی سے بگڑتی گئی اور چند دن پہلے وہ انتقال کر گئی۔ مجھ سے کھڑا نہ ہوا جا رہا تھا۔ میں قریب رکھی کرسی پر گویا گر سا پڑا۔ وینڈی کی ماں اچانک چونکی۔ مسٹر پیٹر، وینڈی نے آپ کے لیے ایک لفافہ دیا تھا۔ وہ دوسرے کمرے کی جانب لپکی اور ایک خاکی لفافہ لے کر واپس آئی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے وہ لفافہ کھولا۔ اندر وینڈی نے اپنے بچکانہ انداز میں ایک ڈرائنگ بنائی تھی، ایک زرد ساحل، نیل گوں سمندر اور ایک براؤن سینڈ پائپر پرندہ۔ ڈرائنگ کے نیچے موٹے موٹے حرفوں میں لکھا تھا، "A sandpiper to bring you joy"۔ سینڈ پائپر آپ کے لیے خوشی لاتا ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میرا دل جو مدتوں سے محبت کو بھول چکا تھا اچانک ہی دھڑکنے لگا۔ اس سے محبت کا چشمہ سا بہنے لگا۔ میں نے بے اختیار ہوتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری۔ وینڈی کی ماں پہلے ہی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ وہ چھوٹی مگر بیش قیمت ڈرائنگ میری اسٹڈی کی ایک دیوار پر، فریم ہوئی دیوار پر آویزاں ہے۔ 6 لفظ اس کی 6 سالہ زندگی کے برابر، مگر ان الفاظ نے مجھے وہ سبق سکھایا جو تیز رفتار مشینی زندگی چھین چکی تھی۔ اس 6 سالہ نیل گوں آنکھوں اور زرد ریت جیسے بالوں والی معصوم بچی نے مجھے محبت کا سبق سکھایا۔ یہ سچ ہے کہ مشکلات اور مصیبتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ خوشیوں کو اسی پیچ زندگی کے درمیان سے دریافت کرنا اور اس کے رس کو کشید کرنا پڑتا ہے۔
دباؤ چاہے جس قدر بڑھ جائے، زندگی میں بریک لینا ضروری ہے۔ پھولوں کی خوشبو سونگھنا، ہواؤں میں رچی بسی مسرت کے ذائقے کو محسوس کرنا اور اپنے دل کے ویران نگر کو آباد رکھنا بھی ایک ہنر ہے، ایک فن ہے۔ یہ فن ہر ایک کو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑے گا، چاہے کسی بچے ہی کو استاد بنایا جائے، چاہے کسی بچے ہی کو استاد بنایا جائے، چاہے کسی بچے ہی کو استاد بنایا جائے، استاد بنایا جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ میسیج پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کیجیے گا، ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسی ہی ویڈیوز روزانہ آپ کو حاصل ہوتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔